ناظرین، پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر انڈیا کے خلاف جنگ جیت لی اور یہ وہ اشارہ ہے انڈیا کے لیے، خاص طور پہ صرف اشارہ نہیں ہے بلکہ ان کے لیے ایک بہت بڑا تمانچہ ہے، ان انڈینز کے لیے، ان ہندتوا کے انتہا پسندوں کے لیے، جانوروں کے لیے، درندوں کے لیے، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی وقت بنگلہ دیش کو ہڑپ کر جائیں گے، تو پھر وہ جان لیں کہ پاکستان اس کے پیچھے کھڑا ہے اور اس نے ثابت کیا ہے کہ بائی بائی کے ساتھ مل کے کھڑا ہو جائے تو پھر یہ اس طرح کے گیدڑ یہ بھاگ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اور یہ پاکستان نے کر کے دکھایا ہے جب آئی سی سی کو شکست ہوئی ہے، اور آئی سی سی جو ہے وہ انڈیا ہی ہے، تو اس کو جو شکست ہوئی ہے، اور پاکستان نے نہ صرف اس کو آئی سی سی کو، انڈیا کو شکست دی ہے، بلکہ بنگلہ دیش کو ریسکیو کیا ہے، اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہے اور بھائی کا بازو بن کے آگے بڑھا ہے۔ اور بنگلہ دیش جو ہے وہ نہ صرف بہت سی جرمانوں سے اور سختیوں سے اور آئی سی سی کی جو بدماشی ہے اس سے اس کو بچایا ہے، بلکہ اس کو لے کر دیا ہے بہت کچھ۔ تو اس حوالے سے جو خبر ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جے شاہ جو آئی سی سی کا چیئرمین ہے، اس سے استعفے کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاید اس کو آئندہ کچھ دنوں میں انڈیا میں طلب کیا جائے گا اور اس کی پوچھ گچھ ہوگی اور اس سے شاید استعفیٰ لے لیا جائے۔ ان سب تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ تو دیکھیں، ابھی انڈین میڈیا جو کہ گودی میڈیا کی بات کر رہا ہوں، بہت سا میڈیا ایسا ہے وہاں پہ جو سنجیدہ ہے، جو حقائق کو جانتا ہے اور وہ حقیقت پسندی پہ چلتا ہے تھوڑا ہے پہلے سے، مطلب اس کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ گودی میڈیا کا زیادہ ہے اس لیے کہ اس کے پیچھے پیسہ ہے، اور وہ پیسہ صرف ایک خاص نیریٹو کے لیے لگایا جاتا ہے کہ اس نیریٹو کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے، وہ اڈانی کا ہے، وہ ابانی کا ہے، وہ ان لوگوں کا پیسہ ہے جو لوٹ کے کھا رہے ہیں، جو مودی کے زیر سایہ اس وقت نہ صرف انڈینز کو لوٹ کے کھا رہے ہیں بلکہ وہ پوری دنیا سے لوٹ کا مال جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو وہ دیکھا آپ نے کہ کیسے وہ آگے سے آگے اور امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو میڈیا ہے، جو گودی میڈیا، وہ تو پتہ نہیں کیا بکواس کر رہا ہے، لیکن کچھ ہی وقت بعد انہیں بھی احساس ہو جائے گا، ابھی دیکھیے گا کہ وہ اب ریورس گالیاں نکالنا شروع کرے گا۔ لیکن اس وقت جو سنجیدہ میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آئی سی سی میں جو آئی سی سی کو جو تھوک کر چاٹنا پڑا ہے، یہ دراصل اس کی شکست آئی سی سی کی نہیں ہے، یہ انڈیا کی شکست ہے۔ اب انڈیا ہی ہے، انڈیا ہی وہاں بیٹھا ہوا ہے، امیت شاہ کا بیٹا جے شاہ ہی وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو کرکٹ پہ قبضے کا ان کا خواب تھا جو انہوں نے مطلب بڑی حد تک پورا کر لیا ہوا تھا، وہ وہاں بیٹھ کے بدماشی کر رہا تھا انڈیا، اور ہر ایک کو بلی کر رہا تھا، اور یہی اس نے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا۔ اور بنگلہ دیش کو نہ صرف اس نے اس کی درخواست ماننے سے انکار کیا، اس کو ٹورنامنٹ سے آؤٹ کیا، بلکہ اس پہ جرمانے کی اس کو کہا کہ تمہیں جرمانہ کیا جائے گا اور ہیوی فائن کیا جائے گا، اور پھر یہ کہ آئی سی سی کا کوئی ایونٹ اس کو نہیں ملے گا۔ تو پھر اس پہ پاکستان بڑا بھائی آگے آیا اور اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بدماشی کرو اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ پی سی بی کی موجودہ قیادت، محسن نقوی کی قیادت، زیر قیادت جو قیادت ہے، اس نے یہ کیا ہے۔ ادروائز ہم نے ماضی میں کیا دیکھا ہے، ماضی میں ایک چیئرمین تھے، نام نہیں لیتا ان کا، وہ جب یہ جو 3 کی بن رہا تھا، 3 کا ٹولہ بن رہا تھا کرکٹ کے اوپر، جب یہ چدراہٹ قائم ہو رہی تھی، تو اس وقت اس نے انڈیا کو ووٹ کر دیا، اور ہمیں کیا کہانی سنائی کہ ہم نے انڈیا کو ووٹ اس لیے کیا ہے کہ وہ 3 کا ٹولہ جو ہے وہ آئی سی سی پر چھا گیا اور وہ سارے اس کے قوانین اور ہر چیز پہ قبضہ کر گیا، کہ اس لیے ہم نے کیا ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ہمیں 7 سال کا 2 طرفہ معاہدہ ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے گا۔ ایک صرف انڈیا کے ساتھ کھیلنے کے لیے ہم نے انڈیا کو چوری بنانے کے لیے وہاں پہ ووٹ کیا، اور اس کا انڈیا نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور ہمیں بھی بعد میں لات ماری اور ہمارے ساتھ کھیلنے سے بھی انکار کر دیا، یعنی اس نے معاہدہ توڑ دیا۔ تو سبق کیا حاصل ہوا ہمیں، جو کہ پہلے بھی ہمیں پتا تھا، لیکن ہم ہمیشہ غلط فیصلے کرتے ہیں۔
وہ کیا کہتے ہیں کہ جب وہ وقت قیام آیا تو ہم سجدے میں گر جاتے ہیں. تو یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسے ہوا ہے. کئی مواقع پہ پولیٹیکلی بہت سی ایسی مواقع آئے کہ ہمیں انڈیا کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے تھا, ہم سجدے میں گر گئے. تو یہ اس وقت کی جو قیادت ہے اس نے صحیح موقع پہ صحیح بانپ کر وہ فیصلہ کیا کہ وہ انڈیا کو, وہ جو ٹانگ اس نے ہمیں ماری تھی وہ اب انڈیا کو جا کے لگی ہے. ایک کیا اس سے ہم نے حاصل کیا کیا ہے, انڈیا کی چدراہٹ نکل گئی, فارغ. وہ جو اپنے آپ کو کرکٹ کا چودھری سمجھتا تھا, وہ اس کی ہم نے چدراہٹ نکال دی, بیچ چوراہے میں اس کی ہنڈیاں پھوڑ دی کہ یہ ہے اصل میں. یہ دیکھیں, اگر وہ سیاست کرتا ہے, ہم نے تو کبھی کھیل میں سیاست نہیں کی, یہ ٹھیک ہے, یہ بات بالکل ہمارا کریڈٹ رہے گا, یہ کریڈٹ ہے ہمارا. بھلے ہم نے بہت سے کمپرومائزز کیے لیکن ہم نے کبھی کھیل میں سیاست نہیں لائے. ہم سیاست, کرکٹ میں سیاست کو نہیں لائے, بلکہ جب سیاست آئی ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا. یعنی کہ بے شک ہمیں اپنا نقصان کرنا پڑ گیا, ہمیں کمپرومائز کرنا پڑ گیا, ہم نے سیاست کو آگے نہیں چلنے دیا بلکہ اس کو سیاست کو مائنس کرنے میں مین رول پلے کیا. لیکن یہ کتنی بار ہوگا کہ انڈیا کھیل میں سیاست لائے گا اور وہ سیاست کھیلے گا اور سیاست میں کامیاب ہوگا, اور پھر اس سے وہ مالی فائدہ بھی وہی حاصل کرے گا. تو اس بار پھر دونوں محاذوں پہ اس کو وہ زوردار چمانٹا دیا گیا کہ دیکھیں, نہ تو ہم سیاست ہونے دیں گے, سیاست ہے تو پھر سیاست ہے, اور معاشی دھچکا پھر ہم دیں گے, اس کی بار ہم ہیں. تو اب کے بار ہم نے پھر یہ کیا کہ ہم نے کہا کہ چونکہ پاکستان اور انڈیا کا ہی میچ سب سے بڑا میچ ہوتا ہے کسی بھی کرکٹ کے ایونٹ میں, اور اس سے انڈین کماتے ہیں, تو بھئی جس سے تم کمائی کرتے ہو پھر ایسے نہیں ہوگا کہ تمہاری شرائط پہ آ کے ہم تمہیں کمائی کر کے اور اس کا بہانہ دیں اور کمائی کا تمہیں ذریعہ بنے, یہ نہیں ہوگا. تو پھر پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم نے ہمارے بھائی کے ساتھ کیا ہے, ہم یہ نہیں مانیں گے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, پھر ہم بھی نہیں کھیلتے. اور اس ایک فیصلے نے انڈیا کی پوری اسٹیبلشمنٹ کو, آئی سی سی کی اسٹیبلشمنٹ کو, سب کو ہلا کے رکھ دیا. اور پھر وہ بھاگے پھرے ہیں کہاں کہاں سے, آپ اندازہ کریں کہ سعودی عرب کے پاس گئے, یو اے ای کے پاس گئے, سری لنکا کے پاس گئے, اور پھر وہ وہاں سے سفارشیں کرواتے پھر انہوں نے اپنے ڈپٹی چیئرمین کو یہاں بھیجا ہے, اور پھر انہوں نے آ کے یقین دہانیاں کرائیں کہ جو آپ کہیں گے ہم وہ کرنے کو تیار ہیں, آپ ہمارے ساتھ ضرور کھیلیں. تو دیکھیں پاکستان ناگزیر ہے. یہ ان انڈین جانوروں کو, ان ہندتوا کے یہ جو درندے ہیں, ان کو پتہ نہیں کب سمجھ آنی ہے. پاکستان ناگزیر ہے بھائی, تم پاکستان نہیں ہوگا تو تم بھی نہیں ہو, زیرو, ساؤتھ ہو گیا. کھیل لیتے بھئی, اکیلے کروا لیتے اپنا ٹورنامنٹ, کیوں اتنی جان نکلے جا رہی تھی. تو اب آ کے یہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ بنگلہ دیش کے لیے وہ جرمانہ ختم کرنے کا اعلان کیا, بلکہ کہا کہ آئی سی سی کا ایونٹ بھی ان کو 28-30 میں ملے گا, پاکستان نے دلوایا. اور پھر یہ کہ انہوں نے ریگریٹ کیا, انہوں نے سوری کیا بنگلہ دیش کے ساتھ کہ ہمارے فیصلے سے جو بنگلہ دیش کو اور کرکٹ کو جو نقصان ہوا ہے. تو یہ ہے دراصل یہ دیکھیں, مطلب جب سیاست ہو یا اس طرح کی بدماشی ہو تو پھر بدماشوں کو بدماشی کے انداز میں ہی جواب دیا جاتا ہے, جو جس کے قابل ہو اس کو اسی طرح جواب دیا جاتا ہے. محسن نقوی صاحب نے بالکل آج صحیح کہا کہ نہ وہ ڈرتے ہیں, نہ ان کی حکومت ڈرتی ہے, اور نہ فیلڈ مارشل ڈرتے ہیں. تو دراصل یہ کانٹیسٹ کیا تھا کہ یاد رکھو ہم نے جنگ بھی جیتی تھی تم سے, اور یہ جنگ بھی ہم نے جیت لی ہے, یہ اس چیز کا اعلان ہے. تو اب بھارت جو ہے وہ آئندہ سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھائے گا, اور کرکٹ میں اگر وہ سیدھا چلے گا تو ٹھیک, ورنہ اس کو اسی طرح کے جواب ملیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے, اور اس وقت بنگلہ دیش میں بہت خوشی ہے. بنگالی جو ہیں وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں, اور وہاں سے آئے ہوئے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کل یہاں پتنگ بھی اڑائی اور اپنی محبت کا بھرپور اظہار کیا. تو یہ ایک اور خوشخبری اس حوالے سے یہ ہے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ایک بار پھر اکٹھے ہیں. اجازت دیجیے.